گا، تو ادھورے عمل پر کبھی کام کا پورا نفع نہیں ملتا۔ اس لیے نیت کریں کہ اخیر تک رہیں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ پوری بات کو جاگ کر سنیں، اس لیے کہ آنکھیں بند ہو گئی تو کان بند ہو گئی۔ مجلس میں ہونے کے بعد بھی کوئی بات دل تک جائے گی نہیں، اور جب بات دل تک نہیں پہنچے گی وہ زندگی کے رخ کو صحیح نہیں کرے گی۔ اس لیے جاگ کر سننے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آنکھیں بند نہیں کرنا، نیچے نہیں دیکھنا، گھٹنوں میں ہاتھ نہیں ڈالنا، یہ ساری سونے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ بات کرنے والے کی طرف دیکھتے رہنا۔ پھر بھی آنکھ بند ہونے لگے تو اپنی آنکھوں کو مل کر نیند کو دور کیا جائے اور مجلس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ اپنے پڑوسی پر بھی نگاہ رکھی جائے، کوئی اگر سو رہا ہو تو اس کو محبت کے ساتھ اٹھا دیا جائے، یہ اس کے ساتھ میں خیر خواہی کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ پوری بات کو دھیان اور توجہ سے سنیں کہ جسم بھی یہاں ہے اور دل دماغ بھی یہاں ہے، تاکہ بات کانوں کے راستے سے دل تک پہنچ جائے۔ اسی کے ساتھ میں عمل کی نیت سے بات کو سننا کہ جو بات سنیں گے اچھی طرح سمجھیں گے اور اچھی طرح اس پر عمل کریں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے داد و دہش کا جو نظام ہے وہ آدمی کی نیت ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر آدمی کو وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کیا۔ جب عمل کی نیت کریں گے تو اللہ عمل کرا دیں گے، جی چاہے نہ چاہے، حالات سازگار ہو نہ سازگار ہو، ماحول مناسب ہو نامناسب ہو، ہر حال میں اللہ عمل کی توفیق دیں گے عمل کی نیت کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا۔ دوسرا نفع یہ ہوگا عمل کی نیت کرنے کا کہ جو باتیں بھی سنیں گے وہ باتیں محفوظ ہو جائے گی، ضائع نہیں ہوگی۔ عمل کے وقت میں وہ باتیں یاد آئے گی کہ فلانی مجلس میں ہم نے یہ بات سنی تھی، اس کام کو ایسا کرنا چاہیے، بات محفوظ رہے گی دل میں اور عمل کے وقت میں وہ یاد آئے گی۔ مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک مہمان آیا تو میزبان نے اپنے باورچی سے یوں کہا کہ میرا یہ بہت اہم دوست ہے، اس کے لیے اچھے کھانے بنانے ہیں اور کئی ایک قسم کے کھانے بنانے ہیں۔ وہ کھانوں کی لسٹ دیا اس کو کہ یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے۔ اگر میزبان کے پاس بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھے کہ میں نے کیا پکانے کے لیے کہا تو وہ ساتھی نہیں بتا سکے گا، لیکن باورچی وہ فوراً گنا دے گا کہ آپ نے یہ بنانے کے لیے کہا، یہ کہا، یہ کہا، اس لیے کہ اس نے جو بات سنی ہے وہ پکانے کی نیت سے سنی ہے اور عمل کی نیت سے سنی ہے، اس لیے بات محفوظ ہو گئی۔ اس لیے عمل کی نیت سے بات کو سننا، اچھی طرح سن کر سمجھ کر اچھی طرح عمل کرتے ہوئے پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک پہنچانے کی نیت سے بات کو سننا۔ ہماری محنت کا میدان پورا عالم ہے اور پوری انسانیت ہے، ان سب تک بات کو پہنچانے کی نیت سے ہم بات کو سنیں گے۔ اب پورے عالم میں کیسے پہنچائیں گے؟ عالم تو بہت بڑا ہے، کئی سو ملک ہے اور 700 کروڑ انسان ہیں، تو چھوٹی سی عمر میں پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا کیا راستہ؟ کہ پورے عالم میں اور ساری انسانیت تک جانے کا راستہ یہ ہے کہ جہاں تک جا سکتے ہیں اور جتنوں تک جا سکتے ہیں اپنی زندگی میں انتھک محنت کر کے وہاں تک اور ان تک پہنچنا، اور جو رہ گئے ہیں ان تک بات کو پہنچانے کے لیے اپنی زندگی میں کام کرنے والے بہترین آدمی اور بہترین عملہ تیار کر کے مرنا۔ یہ پورے عالم میں بات کے پہنچانے کا یہ صحیح رخ ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کا یہی رخ اپنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا کام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ آپ کی محنت کا میدان پورا عالم اور ساری انسانیت اور قیامت تک کا زمانہ تھا کہ آپ کی محنت کا میدان ہے۔ اتنا بڑا کام دے کر کے آپ کو بھیجا گیا، اور اتنے بڑے کام پر قابو پانے کے لیے آپ کو صرف 23 سال کا زمانہ دیا گیا کہ 23 سال کے عرصے میں آپ کو اتنا بڑا کام کر کے ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے محنت کا کیا رخ لیا؟ آپ نے محنت کا یہ رخ اپنایا کہ جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے تھے اس کے لیے انتھک محنت فرمائی، اور پورے حجاز میں کام کیا۔ آپ کا لمبے میں لمبا سفر تبوک تک کا ہے، اور پورے عالم آپ کی محنت کا میدان ہے۔ تو آپ اس علاقے میں کام کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے تھکاتے ہوئے آپ نے 23 سال میں بہترین صحابہ کا عملہ تیار فرمایا۔ 23 سال میں 1.25 لاکھ صحابہ بنے جو آپ کی زندگی کا بہترین نمونہ تھے اور آپ کی زندگی کا آئینہ تھے۔ اس لیے صحابہ کا تعارف 2 جملوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا فرسان بالنہار و رہبان باللیل۔ فرمایا دن کے شہ سوار ہے، دن کو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں پھر رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور کیسے ہیں۔ اور فرمایا راتوں کے یہ عبادت گزار ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ فرمایا راتوں کو یہ بہت کم سوتے ہیں اور آخر راتوں میں کر کے تھک کے مٹ کے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں کہ کام کا حق تو ادا نہیں ہوا۔ فرمایا بسام بالنہار وبکاء باللیل۔ فرمایا دن کو حشاش بشاش اللہ کے دین کا کام کرنے والے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے بہت زیادہ رونے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ آپ کا دین دعوت اور تعلیم کے لیے اللہ نے آپ کو داعی اور معلم بنا کر کے بھیجا تھا، تو دین کا اکثر حصہ دعوت اور تعلیم پر خرچ ہوتا تھا، اور رات کی اکثر حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنے میں اور قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے میں، یہاں تک کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا یہ آپ کی رات ہے یا آپ کا دن ہے۔ اور یہی دونوں چیزیں صحابہ میں منتقل ہوئی۔ تو کام کا صحیح رخ یہ ہے کہ اچھی طرح کام کو سمجھتے ہوئے اچھی طرح کرتے ہوئے کام کرنے والے آدمی تیار کرنا، بانج بن کر نہیں مرنا کہ زندگی بھر تبلیغ میں رہے، ایک آدمی بھی نہیں بنا، یہ تبلیغی بانج بنائے۔ اس لیے آدمی تیار کرنا۔ پھر صحابہ نے تابعین تیار کیا، تابعین کے ہاتھوں تبع تابعین تیار ہوئے، پھر اللہ نے اولیاء اللہ کا سلسلہ ان کے ہاتھوں چلایا، اور ایک ایک ولی کے ہاتھوں لاکھوں لاکھوں انسان بنے۔ یہ محنت کا صحیح رخ ہے، کرنا اور آدمی بنانا، کرنا اور آدمی بنانا۔ اس لیے یہ پوری یہ نیت کر کے سارا مجمع بیٹھے کہ انشاءاللہ اچھی طرح سمجھیں گے، اچھی طرح کریں گے، اور پوری دنیا میں جہاں تک اور جتنوں تک جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں گے، اور جہاں تک نہیں جا سکتے ہیں وہاں تک جانے کے لیے اپنی زندگی میں آدمی تیار کر کے انشاءاللہ مریں گے۔ کیوں بھائی سارا مجمع یہ نیت کرتا ہے؟ اللہ ہمارے سب کے لیے آسان فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی
دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنا دین اتارا ہے، اور اللہ نے اعلان فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر بسنے والی ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی کے لیے دین اسلام اتارا ہے، اور یوں فرمایا جو اسلام کے علاوہ اور زندگی گزار کر کے آئے گا وہ ہمارے یہاں پر قبول نہیں ہوگا، اور اس کی آخرت اجڑ جائے گی، اور اس کی آخرت کی ہر گھاٹی مشکل سے مشکل تر بنتی چلی جائے گی۔ اس لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ساری انسانیت کی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ صرف دین ہے۔ رہا دنیا میں جتنے اسباب ہیں چھوٹے بڑے جس میں لوگ اپنی روزی روٹی کی تلاش میں لگتے ہیں، یا دنیا میں جتنے حالات ہیں اچھے یا برے، ان اسباب اور حالات کا تعلق کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ صرف امتحان کے لیے اللہ نے اسباب کو اور ان حالات کو رکھا ہے، اور انسانوں کے گزارے کے لیے رکھا ہے کہ ہر آدمی جس سبب کو اللہ نے اسے دیا ہے اس سبب میں حکم کا پابند بن کر کے زندگی گزارتا ہے یا اپنی خواہش پر زندگی گزارتا ہے۔ جو بھی حال اچھا یا برا آدمی پر آیا اس حال میں حکم کو سامنے رکھ کر کے چلتا ہے یا اپنی خواہش پر چلتا ہے، یہ امتحان کے لیے اللہ نے اسباب اور حالات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جینے کے دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ ایک راستہ حکموں والا راستہ ہے، اور ایک راستہ خواہشات والا راستہ ہے، من مانی والا راستہ ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں۔ حکموں والا راستہ یہ نبیوں والا راستہ ہے، سارے احکامات، سارے نبی اللہ کی طرف سے احکامات لے کر کے آتے ہیں، اور خواہشات والا راستہ یہ فرعون کا، نمرود کا، شداد کا، حامان کا، ابی بن خلف کا اور دنیا کے سارے غلط چلنے والے لوگوں کا راستہ یہ خواہشات والا راستہ ہے۔ ان سب نے اپنی زندگی کا مقصد خواہش کو بنایا تھا کہ ہماری خواہش پوری ہو جاوے۔ اس کے لیے کسی نے ملک کا راستہ لیا، کسی نے مال کا راستہ لیا، کسی نے تجارت کا لیا، کسی نے باغات کا لیا، کسی نے عہدے کا لیا، لیکن سب کا مقصد ایک تھا کہ ہماری خواہشات دنیا میں پوری ہو جائے۔ تو ایک راستہ خواہشات والا ہے، ایک راستہ حکم والا ہے۔ تو اللہ ہر انسان کو ان حالات سے گزار کر اور ان اسباب میں رکھ کر امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ان اسباب میں اور حالات میں حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے یا خواہش کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اگر یہ حکم کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارے گا تو جس سبب میں اللہ نے اس کو رکھا ہے اس سبب میں رکھ کر اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے اور اس کی آخرت بھی بنا دیں گے، اور جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے اس حال میں حکم پورا ہو جائے گا تو حال میں حکم پورا کرنے کی برکت سے اللہ اس کے اس حال میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے، چاہے کتنا ہی بیماری کا حال ہو، چاہے تنگ دستی کا حال ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس تنگ دستی میں اور بیماری میں اس کی دنیا اور آخرت کو بنا دیں گے۔ اسی لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت کسی کا سبب بدلوانے کی یا کسی کا سبب چھڑانے کی محنت نہیں ہے، یا حالات کو بدلوانے کی محنت نہیں ہے، حالات تو اللہ بدلیں گے، بلکہ اس بات کی محنت ہے کہ جو جس سبب میں ہے اور جو جس حال میں ہے اس حال میں حکم کی پابندی کے ساتھ میں اور نبی کے طریقے کی پابندی کے ساتھ میں اللہ کو راضی کرنے کی جذبے کے ساتھ میں جینا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس حال میں اور اس سبب میں اس کی زندگی بنا دے گے۔ اسی لیے مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، مسلمان کا دین تو دین ہے ہی ہے،
اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی حکم کے راستے سے اور طریقے کے راستے سے. اور جس طرح عبادت پر انعامات ملیں گے ایسا ہی اپنے کھانے کمانے کی لائن پر بھی اور اپنے اچھے برے حالات پر بھی اللہ کی طرف سے انعامات ملیں گے. اس لیے کہ مسلمان کا کوئی بھی کام دنیا نہیں ہے، ہر کام دین ہے. شرط یہ ہے کہ حکم کا پابند بن جائے اور طریقے کا پابند بن جائے، اور نیت یہ بنائے کہ مجھے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کرنے کو تجارت کر رہا ہے، لیکن اس کی تجارت سے اس کی آخرت ایسی بنے گی کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ میں اللہ اس کو اٹھائیں گے. ایک آدمی کھیتی کرتا ہے لیکن حکم کا پابند بن کر کے کھیتی کرتا ہے، تو فرمایا کھیتی جب تک ہری بھری رہتی ہے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور اس کا ثواب کسان کو ملتا ہے اور کھیتی کرنے والے کو ملتا ہے. اگر اس کھیتی میں سے جانور دانہ کھا جائے یا چور چوری کر جائے، فرمایا اس کھیتی کرنے والے کو اس پر صدقے کا ثواب ملے گا. ایک غریب آدمی ہے، روز مزدوری کرتا ہے، روز کھاتا ہے، لیکن مزدوری حکم کا پابند بن کر کے کرتا ہے، تو فرمایا شام کو جب تھک ہار کر کے یہ واپس آتا ہے اپنے گھر پر تو اپنے مقدر کی روزی بھی لے کر کے آتا ہے اور اللہ کے خزانے سے اپنے گناہوں کو معاف کروا کر کے آتا ہے. اس کے سارے گناہ روز معاف ہوتے ہیں حکم پر محنت کرنے کی وجہ سے. فرمایا ایک آدمی حاکم ہے اور حکومت انصاف کے ساتھ میں کر رہا ہے، انسانیت کے ساتھ، ہمدردی، خیرخواہی کے ساتھ کر رہا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے حاکم کو عرش کی سائے میں جگہ دیں گے جبکہ اللہ کے سائے کے سوا قیامت کے دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے محترم دوستو یہ محنت اس بات کی ہے کہ جو مسلمان جس سبب میں ہے اور جو مسلمان جس حال میں ہے اس حال میں اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور ہر فرد امت میں اللہ کے دین کی محنت کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کی طاقت پیدا ہو جائے. اس کی محنت ہے دعوت اور تبلیغ کی. اس لیے کہ اچھی طرح یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کی طرف سے پوری کامیابی اس وقت میں ملے گی جب زندگیوں میں دین پورا ہو، اور اگر زندگی میں دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی، اور زندگی میں دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا تو اللہ کی طرف سے جتنے دنیا اور آخرت کے وعدے ہیں وہ سارے وعدے ہر فرد کے حق میں، ہر گھرانے کے حق میں، پوری برادری کے حق میں اور پوری امت کے حق میں وہ وعدے پورے ہو جائیں گے جب دین پورا ہوگا اور حقیقت کے ساتھ میں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک پیج کو جوائن کریں. تبلیغی بیانات آفیشیل آن یوٹیوب، فیس بک. جزاکم اللہ تعالی. اپنی حقیقت کے ساتھ ہر فرد امت کی زندگی میں آ جائے، اس کی محنت ہے. تو پورا دین میرے دوستو کیا ہے؟ پورے دین کی آسانی کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ 2 لائن کے کرنے کے احکامات دیے گئے ہیں. ایک کرنے کے لائن کے احکامات دیے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. دوسرے احکامات بچنے کے لائن کے دیے گئے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. تو کرنے کے سارے کام کرنا اور بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، یہ پورا دین ہے. کرنے کے کچھ کام کیے، کچھ کام چھوڑ دیے، بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے، کچھ چیزوں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہے. اس ادھورے دین پر دنیا میں نقد مصیبت آئے گی اور آخرت میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا.
اسی لیے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو مصیبت بھی دنیا میں تمہارے پر آ رہی ہے، فرمایا وہ تمہارے ہاتھوں کی غلط کمائی کی وجہ سے ہو رہی ہے، تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور فرمایا بہت ساری غلطیاں تو ہے جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جس پر پکڑ بھی نہیں کرتے، اور آخرت پر اس میں جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا۔ الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کر دے تو اللہ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ضابطے کی بات یہ ہے کہ دنیا میں مصیبت آئے گی، آخرت میں جزا سزا اس پر مرتب ہوگی۔ اس لیے پورا دین یہ ہے کہ کرنے کے جتنے کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کام کرنا، بچنے کی ساری چیزوں سے بچنا، دوسرے الفاظ میں فرائض پر کھڑے ہو جانا اور محرمات سے اپنی زندگیوں کو پاک کر دینا، اور اللہ کے دین کی محنت کا جب تقاضا آئے، جو تقاضا آئے، اس تقاضے پر اپنا قدم اٹھا دینا، یہ پورا دین ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر نہیں جئیں گے، جب تک اپنی دینی کمی کا ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہم میں کا ہر آدمی اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے، 100 پتی 1000 پتی کو دیکھتا ہے، اور 1000 پتی لکھ پتی کو دیکھتا ہے، لکھ پتی کروڑ پتی کو دیکھتا ہے، کروڑ پتی ارب پتی کو دیکھتا ہے، ارب پتی کھرب پتی کو دیکھتا ہے، اور کھرب پتی ملک والے کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس تو مالی مال ہے، باقی وہ ملک نہیں ہے۔ تو جو چیز حال میں ہے وہ سمجھتا ہے میں فقیر ہوں، 100 والا بھی فقیر ہے اور کھرب پتی بھی فقیر ہے، محتاج ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے معاملے میں اوپر دیکھنے کی عادت ہے، اور دین کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے تو وہ 3 وقت والے کو دیکھتا ہے کہ تو میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، بہت سارے مسلمان تو صرف 3 ہی وقت کی پڑھتے ہیں۔ 3 وقت والے جمعہ والے کو دیکھتے ہیں، جمعہ والے ان کو دیکھتے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، اور جو جمعہ نہیں پڑھتے وہ ان کو دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر کی جرائم میں مبتلا ہے کہ ہم نمازی تو نہیں پڑھتے، باقی ہم کوئی شرابی کبابی ہے۔ اور جو لوگ ادھر ادھر کے غلط کاموں میں ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس کلمہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم تو کلمے والے ہیں، ہماری جنت تو ہمارے لیے ہے، ان کے پاس تو کلمہ نہیں ہے، آپ ان کو جا کر کے سمجھاؤ۔ تو ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک دنیا کے معاملے میں ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو نہ دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو نہ دیکھے، جب تک اس کا شمار شاکرین اور صابرین میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے ہیں، صبر اور شکر۔ اللہ تک پہنچنے کے یہ 2 راستے، ایک شکر کا اور ایک صبر کا۔ تو شاکرین میں سے اور صابرین میں سے بننے کا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو ہر حال میں دیکھنا، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ اور ہمارے نمونہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، فرمایا حق کیا ہے؟ فرمایا حق وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ قیامت تک حق کے سمجھنے کا یہی معیار ہے کہ آپ کی زندگی کو دیکھا جائے اور صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے، اور دیکھ کر اپنی زندگی کی دینداری کو ان کی دینداری سے ملایا جائے، تو پتہ چلے گا کہ اگر اس حالت میں موت آ جائے تو ہم اللہ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہر فرد امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کو اور صحابہ والی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنا جینا اور مرنا شروع کرے، تاکہ آدمی کی کمی کا پتہ بھی چلتا رہے اور اس کی تکمیل بھی ہوتی رہے، اور اگر کبھی کمی کوتاہی رہ گئی
تو اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ محنت کی برکت سے اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما دیں گے اور اللہ کاملین میں اٹھائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا۔ اس میں ندامت پیدا ہوئی کہ اگر اس حالت میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ تو ایک اللہ والوں کے پاس جا کر کہا کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میری معافی ہو سکتی ہے؟ فرمایا ہاں معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس بستی میں تم رہتے ہو اس بستی کے اندر میں اکثریت بروں کی ہے، تو تم توبہ پر یہاں جم نہیں سکو گے، اس لیے قریب میں ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، اس بستی میں تم چلے جاؤ، وہاں تمہاری توبہ قبول بھی ہو جائے گی اور تم اپنی توبہ پر جم بھی سکو گے استقامت کے ساتھ۔ تو یہ آدمی نے یہاں سے چلنا شروع کیا، اور مقدر کی بات کہ وہاں پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے کہنے لگے کہ اس نے توبہ کا ارادے سے چلا ہے، ہم لیں گے اس کو۔ عذاب کے فرشتوں نے کہنا شروع کیا کہ ابھی تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی ہے، اس کی روح ہم لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصل بنا کر کے ایک فرشتے کو بھیجا کہ زمین ناپی جاوے، اگر یہ بروں کے قریب ہے تو عذاب کے فرشتے لے، اور اگر نیکوں کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے۔ اور اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ بروں سے دور ہو جا اور نیکوں کے قریب ہو جا، اور رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح کو لیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو محنت کرنے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ انشاءاللہ محنت کرتے ہوئے جئیں گے اور محنت کرتے ہوئے مریں گے۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ کی جماعت، ان کے اندر میں دینداری اور دین کی محنت کی کیا سطح تھی؟ اس کو ہر وقت میں سامنے رکھیں گے تو اپنی کمی کا احساس ہوتا رہے گا اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش بڑھتی رہے گی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے پوری امت کو جن بنیادوں پر اٹھایا ہے، اس میں کی سب سے پہلی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، فرمایا ہم نے پہلے ایمان سیکھا اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھا، اس لیے کہ قرآن پر عمل کی جو طاقت ملے گی وہ ایمان کے راستے سے اور یقین کے راستے سے ملے گی۔ آدمی معلومات کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، اور آدمی وسائل کی وجہ سے دین پر نہیں چلتا، بلکہ آدمی جو چلتا ہے وہ ایمان اور یقین کی طاقت سے چلتا ہے۔ آدمی کو معلوم ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن زندگی میں نماز نہیں ہے۔ محلے میں مسجد ہے لیکن نماز نہیں ہے، وسائل بھی ہے، معلومات بھی ہے، لیکن اندر میں کھڑے ہونے کی فرائض پر طاقت نہیں ہے، جس کی بھی زندگی میں فرائض اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، سب سے پہلی بنیاد جو سارے نبیوں نے جس کی محنت کیا وہ ایمان اور یقین کے بنانے کی محنت کیا، کہ جب آدمی کا ایمان اور یقین بن جائے گا تو ایمان اور یقین کے راستے سے جو اسلام آئے گا اور جو کرنے کے کام آئیں گے اور جو بچنے کے لائن کے احکامات آئیں گے اور جو دین کی محنت کے تقاضے آئیں گے، ایمان کے بقدر اس کے اوپر آدمی کھڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا کلمہ ٹھیک کرے۔ تو کلمے کے ٹھیک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ کلمے کے ٹھیک کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس کے الفاظ بھی صحیح ہو اور اس کا یقین بھی صحیح ہو، اور اس یقین کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی ایمانی تقاضوں پر قائم ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل،
فرمایا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان وہ ہے جو دل میں راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے کہ یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے سارے انسانوں کو ایک ہی جیسا بنایا ہے۔ سب کی دو آنکھیں ہیں، سب کے دو کان ہیں، سب کے دو ہاتھ ہیں، سب کے دو پیر ہیں، سب ایک ہی جیسے بنائے ہیں، چاہے ایمان والے ہوں چاہے بے ایمان ہوں، سب کی ایک ہی شکل ہے۔ تو پتہ کیسے چلے گا کہ ایمان والا ہے؟ فرمایا 24 گھنٹے کی زندگی یہ بتائے گی کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ بے ایمان ہے۔ اس لیے کہ ایمان والا آزاد نہیں ہوتا، اور جو آزاد ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پابندی کا نام اسلام ہے۔ تو فرمایا دل میں ایمان راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے 24 گھنٹے میں کہ یہ ایمان والا تاجر ہے، یہ ایمان والا مزدور ہے، یہ ایمان والا حاکم ہے، یہ ایمان والا کسان ہے، یہ ایمان والا مالدار ہے، یہ ایمان والا غریب ہے، یہ ایمان والا مرد ہے، یہ ایمان والی عورت ہے۔ اس کی 24 گھنٹے کی زندگی اس کے ایمان کا پتہ دے گی۔ اس لیے سب سے پہلی محنت ہے اپنے یقین کو اور ایمان کو بنانے کی، کہ سب سے پہلے ہر فرد امت کا یقین یہ بنے کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق ملک اور مال سے نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں سے نہیں ہے، چیزوں اور سامانوں سے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ ہی زندگیوں کو بناتے ہیں اور اللہ ہی زندگیوں کو اجاڑتے ہیں۔ آج تک جتنوں کی بنی ہے اللہ کے بنانے سے بنی ہے، اور آج تک جتنوں کی اجڑی ہے اللہ کے اجاڑنے سے اجڑی ہے۔ اس لیے بنانا اجاڑنا صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ میں واقعات کو بیان کیا ہے کہ ملک ہے اور ملک کے ساتھ ناکامی ہے، کہ فرعون ہے اور نمرود ہے، ملک کے بڑے بڑے نقشے ان کے پاس میں ہیں، لیکن اس میں رکھ کر اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ قارون کے پاس میں اتنا بڑا مال تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی، تو انداز لگائے خزانہ کتنا ہوگا، لیکن اس خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو زمین کے اندر میں دسا دیا۔ شداد کے بعد اتنا سامان تھا کہ اس نے دنیا میں جنت بنائی۔ حامان فرعون کا وزیر تھا، پوری مملکت کا ذمہ دار تھا، لیکن اللہ نے ان سارے نقشوں میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجاڑ کر کے بتلایا کہ ان نقشوں میں زندگیوں کا بننا ہے نہیں، چاہے چند دنوں تک ان کی چلتی نظر آئے لیکن نتیجتاً ان کو اجڑنا ہے۔ کبھی اجاڑ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دکھا دیتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا تو موت پر تو آدمی کو اپنا اجاڑ یقینی طور پر نظر آ جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان سب کو یا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھاتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہیں دکھایا اور ڈھیل دیا اللہ تعالیٰ نے تو موت پر آدمی کو اپنی ناکامی اپنی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ بات کے سمجھنے کے دو موقع ہوتے ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ غلط ماحول میں سے صحیح ماحول میں آدمی کو لانا، اور اس ماحول میں لا کر کے اس کو اللہ سمجھانا، اس کو آخرت سمجھانا، اس کو جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات سمجھانا۔ ایک راستہ حق پر آنے کا یہ ہے، اور سمجھنے کا راستہ یہ ہے کہ ماحول میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دوسرا راستہ موت کا ہے کہ موت کے وقت میں آدمی کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ فرمایا جب آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو اس وقت میں اس کو اپنی ناکامی اپنے سامنے نظر آ جاتی ہے، تو اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں نیک عمل کر کے آؤں، لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے کلا۔ فرمایا ہرگز یہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا دوبارہ ماں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا،
ایک آدمی دنیا کے پیٹ سے آخرت کے بارڈر میں داخل ہو گیا، اب یہ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں جا سکتا، اب عالم برزخ اس کے بعد ہے اور قیامت تک عذاب قبر میں مبتلا رہنا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سمجھنے کا موقع یہ ہے کہ ماحول میں نہ دعوت اور تبلیغ کی محنت اس بات کی ہے کہ ہر گھر ہر فرد پر محنت کر کے اس کو اس کے ماحول سے نکالا جاوے، اور نکال کر کے اس کو مسجد کے راستے سے اور اعمال نبوت کے راستے سے ہر فرد امت کو اس محنت میں شریک کیا جائے کہ جس کے راستے سے ہر فرد امت میں حق پر چلنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور باطل سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور دین کے ہر محنت کے تقاضے پر کھڑا ہونے کی اس میں طاقت پیدا ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلا یقین یہ بنے کہ زندگی کے بنانے والے صرف اللہ ہے اور زندگی کے اجارنے والے بھی صرف اللہ ہے۔ ملک اور مال سے، ڈگری اور عہدوں سے کسی کی زندگی نہیں بنتی ہے، اللہ کے بنانے سے بنتی ہے، اور اللہ کے یہاں سے زندگی کے بنانے کا ایک ہی ضابطہ ہے اور وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ کہ اللہ کس کی زندگی بنا دیں گے؟ فرمایا جو محمدی بن کر جیے گا اور جو محمدی بن کر کے مرے گا، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اور جوتا پہننے سے لے کر نماز تک اور شادی بیاہ سے لے کر حکومت کرنے تک اپنی زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں جو محمدی بن کر کے جیے گا اور محمدی بن کر کے مرے گا، اللہ اس کی دنیا جھوپڑے میں ہے تو دنیا کے اعتبار سے کامیابی دے دیں گے، اور دنیا کے اعتبار سے کامیابی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جھوپڑے میں رکھ کر دلوں میں اطمینان، چین اور سکون عطا فرمائیں گے، آپس میں محبتیں عطا فرمائیں گے، دعاؤں میں قبولیت کی شان پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے کہ دنیا حالات کا گھر ہے، جب کبھی بھی کوئی حال آئے گا تو نماز کے راستے سے اور دعا کے راستے سے اللہ تعالیٰ اس حال کو حل فرما دیں گے۔ ایسی ہر مومن کو اللہ تعالیٰ دعا کی طاقت عطا فرمائیں گے۔ جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال اور برکت والی بنا کر کے دیں گے۔ جو مقدر کی روزی اللہ نے لکھی ہے تھوڑی زیادہ، وہ حلال بھی ہوگی اور برکت والی بھی ہوگی، اور برکت والی روزی وہ ہوتی ہے کہ چاہے کتنی دکھنے میں تھوڑی نظر آئے لیکن آدمی کی ضرورت اٹکے گی نہیں، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی اور برکت کے راستے سے اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور آدمی محل میں ہے تو اللہ محل میں زندگی بنا دیں گے۔ محل والے کو جھوپڑے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور جھوپڑے والے کو محل کا خواب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں بھی ہے اس حال میں اللہ اس کی زندگی بنا دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ محمدی بن کر کے جیے اور محمدی بن کر کے مرے۔ اسی لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ہمارے نبی جی، آپ ہمارا شاہی فرمان سنا دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس دلیل میں میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا مال کی محبت والا کرے گا اور بڑا بننے کا جذبے والا کرے گا۔ دنیا میں جتنا فساد ہے اس پر اگر ہم نگاہ ڈالیں گے تو اس کی یہ دو بنیادیں ملے گی، یا تو مال کی محبت ہے یا پھر بڑا بننے کی محبت ہے۔ اس لیے مال کی محبت دل سے ختم ہو جائے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور حج کے راستے سے 24 گھنٹے کی زندگی اطاعت والی بن جائے۔ اس لیے کہ حج اطاعت سکھانے کے لیے ہے کہ حج میں بہت ساری باتیں جو آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی لیکن کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کرنا ہے۔ کہ شیطان کو کنکری کیوں مارنی ہے؟ کہ اس لیے کہ ہمارا حکم ہے، اس کے لیے مارنی ہے۔ تو حکم پورا کرو گے تب کیا دیں گے؟ فرمایا ایک ایک کنکری پر تمہارے مہلک گناہوں کو معاف کریں گے۔ ایسے بڑے بڑے گناہ جو آدمی کو ہلاک کر دے ہوئے، ایک ایک کنکری پر اتنے بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے۔ ایسے ہر نیکی کے اوپر، ایسے ہی نماز کے بارے میں کہ بھئی مغرب کی نماز کہاں پڑھیں گے مزدلفہ کے دن؟
فرمایا عرفات میں نہیں پڑھیں گے، مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھیں گے۔ کیا کیوں پڑھیں گے؟ کہ ہمارا حکم ہے اس کے لیے پڑھیں گے۔ تو حکم پر زندگی لانے کے لیے حج ہے کہ آدمی کی زندگی پوری خواہش سے نکل کر کے اللہ کی اطاعت پر آنے کے لیے حج ہے۔ تو عبادت کی لائن زندہ ہو جاوے امت میں، اور اس کی غائب جو ہے وہ ظاہر بھی زندہ ہو جائے، اس کی محنت دعوت اور تبلیغ کے راستے سے، کہ ہر فرد امت میں عبادت کی لائن ٹھیک ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ دوسری بنیاد ہے ہمارے دین کی۔ تیسری بنیاد میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری معاشرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، ہمارے رہن سہن میں اچھائی پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تعلقات کی جگہ بنائی ہے۔ یہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے، ہر آدمی کے تعلقات ہیں، ماں باپ ہے، بچے ہیں، آپس کا تعلق ہے، میاں بیوی ہے، آپس کے تعلقات ہیں، بھائی بہن ہے، آپس کے تعلق ہے، دادا دادی ہے، نانا نانی، آپس کے تعلقات ہے، پڑوسی ہے، پڑوسی کے تعلقات ہے، سیٹ ہے، نوکر ہے، دونوں کے ایک دوسرے کے تعلق ہے، ایک حاکم ہے، ایک رعیت ہے، یہ سارے تعلقات ہیں۔ اور جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں، جتنے تعلقات ہیں اتنے حقوق ہیں۔ ان تعلقات کی بنیاد پر جو حقوق اللہ نے عائد کیے ہیں ان سارے حقوق کو معلوم کر کے اور حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا۔ ماں باپ کے کیا حق ہے، اس کے حق کو معلوم کر کے ماں باپ کا حق ادا کرنا۔ فرمایا ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ بعض مرتبہ معاشرت کے لائن کی غلطی ایسی ہوتی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان صحابی کا انتقال ہونے لگا، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے تو زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے، تحقیق حال کیا تو پتہ چلا کہ ماں کو تھوڑی سی ناراضگی ہے، اس لیے کہ ان کی زبان میں تھوڑی تیزی تھی۔ تو یہ معاشرت کی لائن کی غلطی ہے جو آدمی کے ایمان پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے حقوق ہیں تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ جینا۔ بچوں کے حقوق ہیں، بچوں کی ضرورتوں سے ہم واقف ہیں، ان کے حقوق سے واقف نہیں ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام، اس کے ایک کان میں اذان کہی جائے، دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، پہلے دن سے یہ سبق پڑھایا جائے کہ تیری زندگی کا مقصد یہ ہے، اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نبیوں کا نام ہے، صحابہ کا نام ہے، تابعین کا نام ہے، اللہ والوں کا نام ہے، اس لیے کہ نام کا اثر آدمی کی ذات پر پڑتا ہے۔ بولنے لگے تو اللہ کا نام سکھانا، پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو استاد کے سامنے الحمدللہ شروع کرا دینا۔ جو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات کے لیے مکاتب میں بھیجتے ہیں، جب وہ بچہ بسم اللہ شروع کرتا ہے اللہ اس کے ماں باپ کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے حقوق ہیں۔ بڑا ہو گیا تو دیندار گھرانہ دیکھ کر شادی کرنا، مالدار دیکھ کر کے نہیں، خوبصورتی دیکھ کر لے کر کے نہیں، بلکہ دینداری دیکھ کر اس کی شادی کرا دینا۔ یہ بچوں کے حق ہے ماں باپ کے اوپر، اور اس کے بعد میں بچوں کے ذمہ ماں باپ کے حقوق ہے۔ ایسے ہی میاں بیوی ہے، ایسے ہی حاکم اور رعیت ہے، ایسے ہی سیٹ اور نوکر ہے، ان سب کے حقوق ہیں۔ جب حقوق ادا ہو جائیں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی۔ جب حقوق ادا ہوں گے تو پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی، اور پوری دنیا جنت نشان بن جائے گی۔ کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے۔ ہر انسان کی جان، ہر انسان کا مال، ہر انسان کی عزت اور آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پاکیزہ معاشرت دے کر کے آئے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی معاشرت میں اتنا امن و امان قائم ہوا ہے کہ ایک لڑکی صنعاء یمن سے چل کر مکہ مدینہ آتی ہے، نہ اس کو اپنے زیورات کی چوری ہونے کا خوف ہے اور نہ اپنے عصمت کے لٹنے کا خوف ہے۔ اور ایک آدمی عراق سے مکہ مدینہ آتا ہے، اس کو پوچھا گیا لوگوں کو کیسا پایا؟ فرمایا میں نے لوگوں کو ایسا پایا کأنہم من اب و ام واحد، جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایسا میں نے پایا۔ اور کسی جگہ پر کوئی بھی مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی۔ مجھے ایسا لگا
کہ میرے چند گھر ہیں، ایک گھر سے نکل کر میں دوسرے گھر میں داخل ہوا، اس طریقے سے میرا پورا سفر ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے دنیا پر اثرات ظاہر ہو چکے ہیں، اور آئندہ بھی یہ اثرات اس وقت ظاہر ہوں گے جب آپ کی معاشرت دنیا میں زندہ ہوگی، اور دنیا میں دین قائم ہوگا، وہ دینی معاشرت پر قائم ہوگا۔ اور الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین دنیا میں جو قائم ہوگا وہ دینی اور اسلامی معاشرت پر قائم ہوگا۔ تو اس لیے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا، جب معاشرت پاکیزہ بنے گی تو پوری امت ایسی بن جائے گی، حدیث میں فرمایا کالجسد الواحد، کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں اور ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے میں ایسی ہے جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ جسم کے اندر میں سارے اعضاء کی شکل الگ ہے، ہر ایک عضو کا کام الگ ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پیر کا کام چلنا ہے، ہاتھ چلتا نہیں ہے، پیر پکڑتا نہیں ہے، تو ہر ایک کا عضو الگ ہے، ہر ایک کا کام الگ ہے، لیکن آپس میں اتنا جوڑ ہے کہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور اگر آدمی اچھا کھانا کھا لے یا رات کو سو جائے تو پورا جسم اس کی لذت اور راحت کو محسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو جماعتیں نہیں بنایا، ہم کو امت بنایا ہے، اور آپ نے جاہلیت کی ساری رگوں کو کاٹ دیا ہے، آپ نے ساری جاہلیت کی رگوں کو کاٹا ہے۔ زبان کی رگ کو کہ ہماری زبان کا آدمی ہے، رنگ کی رگ کو کہ ہمارے رنگ کا آدمی ہے، یا ہماری قوم کا آدمی ہے، قومیت کی رگ کو اور وطنیت کی رگ کو، اور ان ساری رگوں کو کاٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے، پوری امت کو ایمان پر جمع فرمایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے کسی زبان کا ہو، چاہے کسی قوم کا ہو، چاہے کسی رنگ کا ہو، کسی وطن کا ہو، فرمایا سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے غزوہ بدر کے موقع پر جب قیدی آئے ہیں تو ان قیدیوں کے بارے میں جب مشورہ ہوا ہے تو سب نے الگ الگ رائے دیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دیا کہ اللہ کے نبی، میری رائے تو یہ ہے کہ ہر کافر رشتہ دار کو مسلمان کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اگر باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کے کافر باپ کو دیا جائے، بھائی مسلمان ہے اور بھائی کافر ہے، کافر کو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اس کی گردن مار دے، تاکہ اللہ کے سامنے ہم بتا دیں کہ ہماری ساری رشتہ داریوں سے ہم اوپر ہو چکے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی رشتہ داری ایمان کی رشتہ داری ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ہمارا اپنا ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم اس کی بھلائی چاہیں گے، ہم اس کی ہدایت کا فکر کریں گے، لیکن محبت ایمان والے سے کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی کامل مومن ہو نہیں سکتا ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور یہ فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بنو، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگ تو اللہ سے ملک و مال مانگتے ہیں، میں تو اللہ سے ایمان والوں کی محبت مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے ایمان والے کی محبت دے دے۔ یہ ایمان والا ہے، قابل محبت ہے، چاہے کتنا ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، گناہوں سے نفرت کریں گے، گنہگار سے محبت کریں گے۔ جیسے بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے محبت ہوتی ہے، ایسا ہی گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے محبت ہو، کوشش ہو گناہوں سے کیسے نکل جائے۔ جب گناہوں سے نکل جائے گا تو اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ التائب حبیب اللہ، گناہ سے توبہ کر لیا تو اللہ کا محبوب بن گیا۔ تو اللہ کے محبوب سے ہم کیسے دشمنی رکھ سکتے ہیں، کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں، کیسے اس کی برائی چاہ سکتے ہیں؟ جو اللہ کا محبوب ہے وہ ہمارا محبوب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی معاشرت میں پاکیزگی لانا، رات کو بھی بات بتائی گئی تھی کہ بھئی اپنی معاشرت میں انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ایمان والوں کے لیے احسان کا معاملہ کرنا، احسان کا معاملہ کرنا۔ زندگیوں میں کبھی کبھی موقع آتے ہیں احسان کے،
تو آدمی کو چکنا نہیں چاہیے. افطار کے موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں کہ ایک طرف کھانا ہے ایک طرف بھوکا ہے. میں نے صبح بھی کھایا ہے دوپہر کو نہیں کھایا بھوکے کو کھلا دیا افطار کر دیا. زندگی میں ایسے مواقع کبھی کبھی آتے ہیں تو یہ موقع کبھی ہاتھ سے جانا نہیں دینا چاہیے. تو ہماری معاشرت میں یہ بنیادیں جب ہوگی تو میرے دوستوں پوری امت ایک اور نیک ہو جائے گی. اور جب امت ایک اور نیک ہو جائے گی تو اللہ کی مدد کی مستحق ہو جائے گی. اللہ کی مدد کے آنے کا سب سے بڑا سبب اجتماعیت ہے کہ پوری امت ایک بنے اور نیک بنے تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی. اور اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہمارے سارے مسائل اللہ کی مدد سے حل ہوں گے. ہدایت کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا. دنیا میں ہدایت کے زندہ ہونے کا کام اللہ کی مدد سے ہو جائے گا. ہماری روزی روٹی کا مسئلہ اللہ کی مدد سے حل ہو جائے گا. اور ہماری الجھنیں جو دنیا میں ہیں ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر یہ ساری الجھنیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے دور فرما دیں گے. آپ دیکھو صحابہ کی ہدایت کے مسئلے کو اللہ نے حل فرما دیا. اللہ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ حل فرما دیا. اللہ نے ان کی الجھنوں کو ختم کر کے ان کو عافیت والی زندگی دیا جس کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو گیا اور مرنا بھی آسان ہو گیا. اللہ ہمارے ساتھ بھی وہ کریں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ ہو اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہونے کا راستہ ہماری اجتماعیت ہے. اور اجتماعیت میں اپنے بھائیوں پر احسان کرنا ایثار کرنا انصاف کرنا اگر ضرورت پڑے معاف کرنا درگزر کرنا کسی کی غیبت نہیں کرنا کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنا کسی کے ٹور میں نہیں لگنا. یہ ساری چیزیں امت کو توڑنے کی چیزیں ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ میں پوری امت کو جوڑنے کا ذریعہ بنوں امت کے توڑ کا ذریعہ میں نہ بنوں. قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ اس کے ایک بول سے ایمان والوں میں جوڑ پیدا ہوا. گناہوں کی لمبی فہرست ہوگی. اللہ فرمائیں گے تیرا بول ہماری نگاہ میں اتنا وزنی ہے کہ تو نے ہماری نبی کی امت کو جوڑا ہے. اس بول پر ہم تجھے جنت میں بھیجیں گے. ایک آدمی کا بہت بڑا نیکیوں کا دفتر ہوگا لیکن اس کے ایک بول سے امت پہ توڑ پیدا ہوا ہوگا تو کل قیامت کے دن وہ بول اتنا بھاری ہوگا کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں بھیجیں گے کہ تو نے ہمارے پیارے نبی کی پیاری امت کو تو نے توڑا ہے تو جہنم میں جانے کے لائق ہے. اس لیے میرے دوستو ہماری معاشرت میں پاکیزگی آئے ہماری معاشرت میں انصاف آئے ایثار آئے احسان آئے ہمدردی آئے ہر ایک کی بھلائی چاہنا آئے کسی غلطیوں کو معاف کرنا آئے درگزر کرنا آئے اور ہر ایک کے ساتھ میں رحم کا معاملہ کرنا آئے. جو رحم کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس پر رحم کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ضرورت کی پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے خواہش بھی ہے. ہر انسان میں ضرورت بھی ہے خواہش بھی ہے. ہر انسان کی 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے سواری اور شادی ہے. ہر مرد اور عورت کی 5 ضرورتیں ہیں. تو ضرورتیں محدود ہیں اور خواہش محدود ہے. اللہ والے فرماتے ہیں خواہش کی مثال آگ کی آگ میں کتنا بھی لکڑی ڈالو کبھی اس کا پیٹ بھرے گا ہی نہیں. ایسا ہی خواہش کبھی کسی کی دنیا میں پوری ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ خواہشات لامحدود ہے اور دنیا محدود ہے. ایک بوتل میں 1 لیٹر پانی آ سکتا ہے تو اس میں 1.5 لیٹر نہیں ڈال سکتے. تو دنیا محدود ہے خواہشات لامحدود ہے. تو دنیا میں اللہ نے ضرورت کے پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. فرمایا زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی ان کی تمام تر ضروریات کا پورا کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. تو ضرورت اللہ پوری کریں گے. اور خواہش کے پورے کرنے کا بھی اللہ نے وعدہ کیا. لیکن خواہش کہاں پوری ہوگی؟ فرمایا خواہش کے پورے کرنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی. دنیا میں خواہش نہیں پوری ہو سکتی کسی کی. ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اس لیے خواہشات کے پوری کرنے کے چکر میں جو لوگ لگتے ہیں وہ پوری ہوتی نہیں ہے اور اسی حالت میں وہ مرتے ہیں. اس لیے اپنی ضرورتوں کے حاصل کرنے کے لیے حلال راستہ اختیار کرنا حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ حکم ہے.
حلال کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، اس لیے کہ حلال اور حرام کی تاثیر ایسی ہے جیسا کہ کھانے کی ہوتی ہے۔ کھانا اچھا پیٹ میں گیا تو طاقت بنے گی، آدمی کو خوشی محسوس ہوگی۔ سڑا ہوا کھانا پیٹ میں گیا تو آدمی کو قے ہو جائے گی، اسہال ہو جائے گا، آدمی بیمار ہو جائے گا، پھوڑی پھسی نکل جائے گی، کیا ہوا کہ فوڈ پوائزن ہو گیا۔ فرمایا ایسے حلال اور حرام کی تاثیر ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میری دعوت کیا ایک نیک آدمی نے اور اس کا کھانا کھانے کے بعد میں کئی دنوں تک تہجد پڑھنے کا مجھے مزہ آیا، اور ایک فاسق کی میری دعوت ہوئی، اس کا کھانا کھانے کے بعد کئی دنوں میرے اندر برائی کا اور زنا کا جذبہ پیدا ہوا۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کھانے کا اتنا زبردست حلال حرام کی تاثیر ہے، اس لیے حرام سے بچنا اور حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو حاصل کرنا۔ جب حلال طریقے سے اپنی ضرورت کے حاصل کرنے میں ہم لگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم کو نیکی دیں گے۔ فرمایا کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ، فرمایا فرائض کی ادائیگی کے بعد میں حلال کمائی میں لگنا بھی فرض ہے۔ تو حلال کمائی میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انعام دیں گے۔ جب فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ترتیب زندگی کی صحیح ہو جائے گی تو صحیح زندگی کی ترتیب ہونے کے نتیجے میں ہمارے ہر کام پر اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اس لیے حلال سے حاصل کرنا، حرام سے بچنا، سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا، اسراف سے بچنا۔ سنت طریقے پر اپنی ضرورت کو پورا کرنا، کھانا سنت کے مطابق کھانا اور حلال کھانا، لباس حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر لباس کو پہننا، بیوی کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر شادی کرنا، اپنی ہر ضرورت کو، اپنی سواری کی ضرورت ہوئی، سائیکل کی ضرورت ہو تو سائیکل خریدے، حلال سے خریدے، حرام سے نہیں۔ گاڑی کی ضرورت آئی تو گاڑی خریدے لیکن حلال سے خریدے، حرام سے نہیں۔ ایسا ہی شادیوں میں فرمایا سادگی کے ساتھ سنت طریقے پر ہماری شادیاں ہو تو اپنی ضرورتوں کو حلال طریقے سے حاصل کرنا، سنت طریقے پر پورا کرنا۔ رہا خواہش کا تو خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں پوری فرمائیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، فرمایا تمہارے لیے جنت میں وہ ہے جو تمہارا جی چاہے۔ جنت میں کیا ہے؟ فرمایا جو تمہارا جی چاہے۔ آدمی کی جی کے کیا چاہنے، کچھ بھی چاہ سکتا ہے، کیوں بھائی؟ جی کیا چاہ سکتا ہے؟ جی چاہتا ہے پوری دنیا میری ہو جاوے، ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کو بھی قناعت نہیں ہے کہ میرے پاس اتنا تھوڑا ہے تو زیادہ مل جاوے، یہ بھی مل جاوے، یہ بھی مل جاوے، اس لیے کہ خواہش کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی۔ ہر آدمی کی چاہت ہے کہ جوان رہو، خوبصورت رہو، طاقتور رہو، ہمیشہ زندہ رہو، تو یہ ساری خواہش جنت میں پوری ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ تندرست رہے گا، کبھی بیمار نہیں ہوگا، ہمیشہ خوبصورت ہوگا، چودھری رات کے چاند جیسا خوبصورت ہوگا، کبھی بدصورتی نہیں آئے گی کہ بڑھاپے کی چریاں پڑ گئی چہرے پر۔ خوبصورت سے خوبصورت آدمی بیچارہ بڑھاپے میں جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، لیکن وہاں فرمایا اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوگی، زندگی اللہ دیں گے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ ہر جنتی کو اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کریں گے۔ ہر آدمی کا حسن ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا، آواز ہوگی حضرت داؤد علیہ السلام جیسی، جوانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی، قد حضرت آدم علیہ السلام جیسا، اور اللہ تعالیٰ 100 آدمیوں کی طاقت دے کر جنت میں داخل کریں گے، کبھی وہاں سے نکالیں گے نہیں۔ کم سے کم درجے کا جنتی اللہ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی جنت؟ دنیا سے 10 گنا بڑی۔ ہر آدمی کی چاہت ہے پوری دنیا کی مل جانے کی، وہ چاہت وہاں پوری ہو جائے گی، بلکہ اس سے 10 گنا اللہ دیں گے۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، کہ فرمائے مخاطب تو دیکھے گا، پھر دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فرمائے نعمتوں کا لا متناہی سلسلہ ہوگا، کبھی ختم بھی نہیں ہوگا، کبھی روک ٹوک بھی نہیں ہوگی، جو چیز چاہے گا وہ فوراً
کا بہت بڑا ملک ہوگا. دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی تو کتنا بڑا ملک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ملک کم سے کم درجے کی جنتی کو دیں گے. کم سے کم درجے کی جنتی کی 70-72 حوریں اللہ دیں گے. ایک حور زمین پر اپنا پوروا ظاہر کر دے تو سورج اور چاند کی روشنی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی. سمندر میں تھوک دے تو سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے. اپنا 2 پٹا دنیا میں لہرا دے تو پوری دنیا خوشبوؤں سے بھر جائے. اللہ کا دیدار ہوگا. جیسے 14 رات کے چاند کو دیکھتے ہیں ایسے اللہ کو جنت میں جا کر کے دیکھیں گے. کہ بھائی دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں اللہ کو دیکھیں گے. دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. اللہ مہمانی کریں گے اور میدان مزید میں ساری جنتیوں کو کھانے کی دعوت پر جمع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک محل ایک ایک موتی کا جس کے اور وہاں کے کنکر اور پتھر ہیرے اور موتی ہوں گے. وہاں کا گارا زعفران کا ہوگا. گھاس زعفران کی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ایسی اچھی جنت دیں گے کہ آدمی خوش ہو جائے گا. اس سے بڑی نعمت اللہ دیں گے. اللہ فرمائیں گے میرے جنتی ہو میرے بندو میں تم سے راضی ہو گیا کبھی ناراض نہیں ہوں گا. تو یہ کھٹکا بھی ختم ہو جائے گا کہ کبھی اللہ ناراض ہو کر کے کبھی جنت سے نکال نہ دے دے. تو کھٹکا ختم. اس لیے کہ اللہ جب کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا فرمائیں گے جہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوگی. یہ دنیا ضرورت کے پوری کرنے کی جگہ ہے. یہاں اپنی ضرورت کو حلال طریقے سے حاصل کرنا اور حرام سے بچنا. علماء سے پوچھنا اپنے سارے کاموں کو تاکہ کوئی بھی مشتبہ چیز ہمارے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے. ہمارے بچوں کے پیٹ میں نہیں جانی چاہیے. ہمارے گھر میں کوئی حرام اور ناجائز چیز نہیں آنی چاہیے. ہمارا گھر صحابہ جیسا گھر ہونا چاہیے اور اللہ والوں جیسا گھر ہونا چاہیے کہ جس میں کوئی بھی مشتبہ چیز اور مشتبہ کام ہماری زندگیوں میں نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے اپنی زندگیوں کو علماء کی روشنی علماء کے سامنے پیش کرنا اور علماء سے رہبری لینا تاکہ ہماری زندگی صاف ستھری بنے. اس لیے کہ دنیا کے سامنے جو چیز آئے گی وہ ہماری معاشرت آئے گی اور ہمارے معاملات آئیں گے. کہ بھئی دنیا کے سامنے کیا آئیں گی؟ ہماری معاشرت سامنے آئے گی. دنیا کے سامنے ہمارے معاملات سامنے آئیں گے. ہم نماز ایمان تو دل میں ہوتا ہے. نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. روزہ پیٹ میں ہوتا ہے. اور زکوٰۃ اپنے مسلمان بھائیوں کو ہی دے سکتے ہیں دوسرے کو نہیں دے سکتے. حج بیت اللہ میں کرتے ہیں جہاں پر کسی بھی بے ایمان کا داخلہ ممنوع ہے. تو لوگوں کے سامنے ہماری معاشرت اور معاملات آئیں گے. تو اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا بنانا اور اس میں 2 بنیادوں کو زندہ کرنا. ایک سچائی کو اور ایک امانت داری کو. اپنے معاملات میں سچائی اور امانت داری یہ 2 بنیادیں ہیں ہمارے معاملات کی. اس میں سچائی ہونی چاہیے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں ٹال مٹول کی بات نہیں ہونی چاہیے. سچائی ہونی چاہیے اور امانت داری ہونی چاہیے. ناپ تول پر پورا دینا ناپ تول کر پورا لینا اور اسی کے ساتھ جس سے لیا اس کو وقت پر دینا. غرض یہ کہ اپنے معاملات میں سچائی آنی چاہیے اور امانت داری آنی چاہیے. اسی کے ساتھ میں میرے دوستو اپنی اخلاقی زندگی ایسی اچھی بننی چاہیے کہ سارے انسانوں کو ہم سے راحت پہنچے کسی کو ہم سے ناحق تکلیف نہ پہنچے. ناحق تکلیف نہ پہنچے. یہ ہماری زندگی ایسی صاف ستھری ہونی چاہیے اخلاق والی زندگی. اخلاق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو ہم سے راحت پہنچے کسی کو بھی ہم سے تکلیف نہ پہنچے. یہ اخلاق کا خلاصہ ہے. اور اخلاق بہت بڑی چیز ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر لوگ جنت میں جو جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. جنت میں اکثر لوگ تقوی کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جائیں گے. اور اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی لفظ سے جائیں گے اور شرمگاہ کی لفظ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. فرمایا اکملکم ایمانا احسنکم اخلاقا. فرمایا تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہے. قیامت کے دن آدمی کے عمل نامے میں سب سے زیادہ وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. اس لیے اپنی اخلاقی زندگی کو اچھے سے اچھی بنانا. ہمارے ماں باپ کو ہمارے بچوں کو ہماری بیوی کو ہمارے پڑوسیوں کو
ہمارے گاہکوں کو، ہمارے سیٹ کو، ہمارے نوکر کو، ہمارے ملک کے ایک ایک بچے کو اور پورے عالم کے ایک ایک انسان کو ہم سے راحت پہنچے، کسی کو ہمارے سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی لیے اخلاق کا خلاصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں میں فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، جو تمہارے پر ظلم و زیادتی کرے اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اس لیے کہ بدلہ لینا مشکل ہے اور معاف کرنا آسان ہے۔ کیا مشکل ہے؟ بدلہ مشکل ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو تماچا مارا کہ بھئی وزن کر کے آپ تماچا اتنا مار سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ذرا سا زور سے مارا تو آپ ظالم ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی میرے غلام ہیں، وہ میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، کام چور کری کرتے ہیں، میں ان کو سزائیں دیتا ہوں، تو میرا کچھ معاملہ ہوگا اوپر؟ فرمایا ہاں، تمہاری مار پیٹ کو ان کی خیانت کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس میں مار پیٹ زیادہ ہوئی تو تمہاری پکڑ ہوگی۔ تو فرمایا جھگڑا میں اپنے آواز پالنا نہیں چاہتا، سب کو الگ چھوٹا رہا کر دیا، آزاد کر دیا۔ تو آج آپ ناپ کر کے مار نہیں سکتے۔ کسی نے سخت سست آپ کو کہہ دیا تو آپ ناپ کر کے سخت سست نہیں کہہ سکتے، غصے میں تھوڑی بھی زیادتی ہو جائے گی، آپ زیادتی کر لیں گے تو آپ کا شمار ظالمین میں ہوگا، اور اللہ ظالم کی حمایت نہیں کرتے، اللہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بدلہ لینا مشکل ہے، معاف کرنا آسان ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے پاس ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، معاف کرو، لیٹ گو کرو، اس لیے کہ معافی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ معافی کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، اللہ کی صفت ہے عفو، معاف کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ معافی کو بھی پسند کرتے ہیں۔ جب آپس میں ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے تو اللہ بھی ہم کو معاف کر دیں گے۔ اس نے فرمایا جو ظلم و زیادتی کرے اس کو درگزر کرو، جو رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو، اس لیے کہ صلہ رحمی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ قیامت کے دن صلہ رحمی اللہ سے کہے گی کہ اللہ جس نے مجھے جوڑا اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا اپنی رحمت سے اس کو کاٹ دے۔ اس لیے رشتہ داریوں کو جوڑنا، رشتہ داریاں کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ رشتہ داریاں توڑنے سے بے برکتی زندگی میں آتی ہے، اور رشتہ داریوں کو نبھانے سے اللہ کی طرف سے عمر میں بھی، روزی میں بھی، صلاحیتوں میں بھی، ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو تمہارے ساتھ رشتہ داری کو توڑے اس کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑو۔ فرمایا جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ، جو تمہیں کبھی چائے پانی کا نہ پوچھے اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ فرمایا یہ اولین اور آخرین کے اخلاق ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں، اس لیے کہ دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، اغراض پرستی کو ہی لوگ اخلاق سمجھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ انسانوں کو اخلاق کی بلندیاں سکھاؤں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں اپنے 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے ہیں تو آپ نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ آپ نے بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے فرمایا یہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو انہوں نے کہا اخن کریم و ابن اخن کریم۔ فرمایا آپ تو بھلے ہیں، بلوں کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بھلائی کی امید کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نبی نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جن بھائیوں میں کنویں میں ڈالا اور جن کے پر ساری مصیبتیں بھائیوں کی وجہ سے آئی۔ جب یہ بھوکے ان کے پاس پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر کوئی لعن تان نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے، ہم نے تم کو معاف کر دیا۔ آپ نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ مکہ والے کہتے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہمیں اپنے قبروں سے اٹھے ہیں اور ہم کو نئی زندگی ملی۔ آپ ایسے عظیم اخلاق کے ساتھ میں بھیجے گئے ہیں۔ تو فرمایا اولین اور آخرین کے اخلاق ان 4 بنیادوں کے اندر میں ہے۔ اس لیے اپنی اخلاق کی زندگی کو ایسی اچھی بنانا کہ ساری انسانیت کا قلوب دین کی طرف متوجہ ہو جائے۔ صحابہ دنیا میں ایمان، اعمال اور اخلاق کے ساتھ پھرے ہیں،
صحابہ دنیا میں ان 3 بنیادوں کے ساتھ پھرے ہیں، ایک ایمان کے ساتھ، ایک اعمال کے ساتھ اور ایک اخلاق کے ساتھ، جس سے پوری دنیا کے قلوب کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے کا ذریعہ بنے۔ اسی کے ساتھ میرے محترم دوستو، اپنی زندگی کا مقصد اللہ کو بنانا اور آخرت کو بنانا۔ اللہ نے ہم کو ملک و مال کے لیے دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد ملک و مال ہے ہی نہیں ہے، اور آپ نے اپنی امت کو ملک و مال کی بنیاد پر اٹھایا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے پوری امت کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا ہے۔ انصار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر یہ پوچھا، اعلیٰ مانوبایا کہ یا رسول اللہ کے نبی، ہم آپ سے کس چیز پر بیعت کریں؟ یعنی ہم آپ کا دامن تھامیں گے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ معنی ہے بیعت کے۔ تو آپ نے فرمایا، تبایعونی علی السمع والطاعہ فی المنشط والمکرہ، فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ میری بات کو سنو گے اور مانو گے، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو، جی چاہے تو اور نہ چاہے تو، ہر حال میں میری بات کو سنو گے اور مانو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَالنَّفْقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تنگی میں اور فراخی میں ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس بات پر بیعت کرو کہ بھلائی کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کرو گے اور برائیوں کو مٹانے کی محنت کرو گے، اس پر بیعت کرو۔ وَعَلَىٰ أَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ حَقٌّ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اس بات پر بیعت کرو کہ ہر حال میں حق بات کہو گے، حق طریقے سے، اور کسی کی ملامت سے ڈرو گی نہیں، کسی مداہنت سے اور مروت سے سارے کام برباد ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا حق بات کو حق طریقے سے کہنا اور کسی کی ملامت سے ڈرنا نہیں، فرمایا اس پر بیعت کرو۔ اور یہ فرمایا، الا ان تمنعونی کما تمنعون انفسکم واولادکم وازواجکم، اور اس بات پر بیعت کرو کہ جب میں تمہاری دعوت پر مدینہ منورہ میں آ جاؤں گا تو پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی، میری تو مخالف ہے ہی ہے، تمہاری بھی ہو جائے گی، تو ساری دنیا تمہارے پر چڑھ دوڑے گی، تو میری حفاظت کے لیے وہ تمام وسائل اختیار کرو گے جن وسائل سے تم اپنی عورتوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اس پر بیعت کرو۔ تو انصار نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی یہ شرائط جو بیعت کے ہیں اگر ہم پورا کر دیں تو ہم کو ملے گا کیا؟ آپ نے فرمایا، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اگر یہ شرائط تم پوری کر دو گے تو اللہ اس پر تم کو جنت دیں گے۔ حالانکہ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ اس محنت کا انجام یہ ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں زیر ہوں گی، ان کے خزانے صحابہ کے قدموں پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ حق کو دنیا میں چلا دیں گے، جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ جب آپ ہجرت کا سفر فرما رہے ہیں انتہائی بے بسی اور بے کسی میں، اور سراقہ ابن مالک نے جب آپ کا تعاقب کیا ہے اور آپ کا پیچھا کیا ہے اور آپ کے قریب پہنچ گیا، تو آپ نے فرمایا، سراقہ اس وقت میں تیرا کیا حال ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ ایسی بے بسی بے کسی میں آپ کسریٰ کے کنگن کی بشارت دے رہے ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ بات ہونی ہے اور یہ ہو کر کے رہے گی، لیکن آپ نے صحابہ کو ملک و مال کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، بلکہ یہ فرمایا، وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گی۔ اور یقین رکھو کہ جس کی جنت بنے گی اس کی دنیا ضرور بنے گی، اس لیے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ جب آخرت بننا شروع ہوتی ہے تو اس کے بناؤ کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جب آخرت اجڑنا شروع ہوتی ہے تو اس کے اجاڑ کے آثار دنیا میں انفرادی اجتماعی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ اس لیے ہمارا مقصد اللہ ہونے چاہیے اور آخرت ہونی چاہیے، چاہے اللہ کا کام ہو یا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، اس سے ہم کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، نہ اقتدار چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ ہم کو ملک چاہیے، نہ مال چاہیے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ رضا کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی رضا پر موت آئے،
اور ہمارا ہر قدم ہماری آخرت کے بننے کا ذریعہ بنے، ہماری آخرت کے اجڑنے کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اپنا مسئلہ اللہ کو اور آخرت کو بنا کر کے دنیا میں جینا، یہ ہماری بنیادیں ہیں دنیا میں جینا کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک زندگی لے کر کے آئے ہیں۔ یہ مبارک زندگی میرے محترم دوستو، یہ پوری دنیا میں امت جن مسائل سے دوچار ہے اور جن حالات سے دوچار ہے اور جن پریشانیوں میں سے گری ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ مبارک زندگی ہے۔ پوری انسانیت جس تباہی کی طرف جا رہی ہے اور ہر قدم اس کا تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس تباہی سے بچ نہیں سکتی ہے، اس تباہی سے نکل نہیں سکتی ہے سوائے اس مبارک زندگی کے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں۔ اس لیے ہماری اور پوری امت کی اور ساری انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ مبارک زندگی ہے۔ یہ زندگی زندہ ہو جائے گی تو امت کے اور انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے، اور جب تک یہ زندگی زندہ نہیں ہوگی، جب تک نہ مسائل حل ہوں گے اور نہ انسانیت تباہی سے بچ سکے گی۔ اس لیے میرے دوستو، اب یہ زندگی ہماری بنے اور امت بھی زندہ ہو اور امت کے راستے سے انسانیت کے اندر میں زندہ ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ اپنی محنت کو صحیح کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا المیہ یہ نہیں ہے کہ ہم کو دین معلوم نہیں ہے، ہمارا المیہ معلومات کی کمی کا نہیں ہے، اور ہمارا المیہ وسائل کی کمی کا نہیں ہے۔ وسائل بہت ہے، دینی وسائل، ایسی معلومات بہت ہے، لیکن اندر میں فرائض پر کھڑا ہونے کی اور حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہے۔ دین کے تقاضوں پر کھڑا ہونے کے لیے جس ایمان اور یقین کی ضرورت ہے، اس میں کمی ہے۔ تو جب تک یہ کمی دور نہیں ہو جائے گی، جب تک یہ زندگی زندہ نہیں ہوگی۔ تو اب یہ زندگی میں یہ قوت کے پیدا ہونے کا کیا راستہ؟ میرے دوستو، قوت کے پیدا ہونے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی محنت کو صحیح کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے، دین ہو دنیا ہو، ہر چیز کو اللہ نے محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے۔ تو دنیا کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہے اور دین کے لیے بھی محنت کرنا ہے، اور ہر لائن کی محنت ہوتی ہے، اس محنت کے نتائج ہوتے ہیں۔ ایک آدمی زمین پر محنت کرے کانٹے دار درخت کے اگانے کی، کہ وہ اس سے پھلوں کی امید ہو سکتی ہے کہ اس میں سے پھل نکلیں گے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے ایک آدمی کی تمام تر محنت مخلوق پر لگے اور خالق سے محبت ہو، خالق کی عظمت دل میں آئے اور خالق سے زندگی کے بننے کا یقین آئے کہ وہی ممکن ہے؟ ایک آدمی کی تمام تر محنت اور طاقت مال پر لگے اور اعمال کی عظمت آئے، اعمال سے زندگی کے بننے کا یقین آئے، اعمال سے محبت اور لگاؤ پیدا ہو کہ وہی ممکن ہے؟ ایک آدمی کی تمام تر طاقت اور توانائی دنیا پر لگے اور آخرت کا شوق پیدا ہو، آخرت کا فکر پیدا ہو، اللہ سے ملنے کا اور ملاقات کا شوق پیدا ہو کہ وہی ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ جب تک محنت کا رخ صحیح نہیں ہوگا، جب تک زندگی کا رخ صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو بنانے کے لیے سب سے پہلے محنت کا رخ صحیح کیا۔ تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ فرمایا محنت کا صحیح رخ یہ ہے کہ ہر ایمان والا سب سے پہلے اپنی جان مال کو ایمان کے سیکھنے پر لگائے، ایمان کے پھیلانے پر لگائے۔ سب سے پہلی لگانے کی جگہ کیا ہے؟ دعوت اللہ، کہ سب سے پہلے اپنا یقین سیکھنے کے لیے اور امت میں یقین کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان اور مال اور صلاحیت کو لگانا، اور اتنا لگانا جتنا کہ دعوت کا تقاضا ہے۔ کہ بھائی کتنا لگانا؟ بولو، جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنا لگتے ہیں؟ کہ بھائی گھر کاروبار میں کتنا لگتے ہیں؟ جتنا گھر کاروبار کا تقاضا ہوتا ہے اتنا لگتے ہیں، تو سارے تقاضے پورے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اتنا لگتے ہیں جتنا تقاضا ہے۔ تو ایسا ہی دعوت کا جو تقاضا جس نوعیت کا بھی ہو، اس تقاضے پر اپنی جان اور مال کو اتنا لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے۔ یہ سب سے پہلا مصرف ہے لگانے کا۔
کہ ایمان خود سیکھ بھی رہے ہو اور ایمان سکھا بھی رہے ہو، یقین سکھا بھی رہے ہو. اس لیے کہ دعوت اللہ کا راستہ ایسا ہے جیسا کہ تجارت ہوتی ہے. تجارت میں دو کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، افادہ اور استفادہ. آدمی خود فائدہ اٹھاتا ہے، جیب میں کمائی لے کر شام کو گھر جاتا ہے، اور صبح سے شام تک جتنے لوگ خریدتے ہیں وہ سارے دکان سے نفع اٹھاتے ہیں، فائدہ پہنچاتا بھی ہے، فائدہ حاصل بھی کرتا ہے. ایسا ہی دعوت اللہ کا راستہ ایسا ہے کہ بیعت وقت میں فرد بنے گا اور بیعت وقت میں عالم بنے گا. اس لیے سب سے پہلے اپنی جان مال کو دعوت پر اتنی لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے کہ بھئی سارا مجمع اس کے لیے تیار ہے. دوسرا میرے دوستوں لگانے کی جگہ یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنی جان مال کو عبادت پر لگائے. دیکھو بھائی، ہم سے پہلے معاہدہ ہوا ہے آپ کا کہ بات پوری ہوگی اس کے بعد اٹھیں گے. کہ بھائی بعد میں اٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ یہ کہ کوئی معذور ہو تو اس کے لیے کوئی حکم نہیں، وہ جا سکتا ہے. معذور ہے، بیچارہ ڈائبٹیز ہے، پیشاب کی ضرورت ہے، وہ جا سکتا ہے. باقی اپنا کھانا پینا ہے، بھوک ہے، اس کو دبا کر کے بیٹھے. انشاءاللہ یہ مجالس ہماری زندگی کو بدلنے کا ذریعہ بنے گی اور ہمارے اللہ کے یہاں قبول کرانے کا ذریعہ بنے گی. یہ طے کرو کہ انشاءاللہ 3 دن ایسے اچھے گزارنے ہیں کہ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے. دوسری لگانے کی جگہ اللہ کی عبادت ہے کہ نماز پر، روزے پر، زکوٰۃ پر، حج پر ہماری جان مال لگے، اتنی لگے جتنی عبادت کا تقاضا ہے، جس کے راستے سے ہماری عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے. ہماری نماز زندگیوں کو نکھار دے، روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کر دے، زکوٰۃ ہمارے بخل کو ختم کر دے، حج ہماری زندگی کو اطاعت پر لے آوے. اتنی عبادت پر اپنی جان مال لگانا جتنا عبادت کا تقاضا ہے، اور یہ عبادت امت میں زندہ ہو جائے. تیسری لگانے کی جگہ اخلاق ہے کہ اپنی جان مال سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو، مقروضین کو، بیماروں کو، ان کے علاج میں. غرض یہ ہے کہ امت کے اوپر جس لائن کا بھی بوجھ ہے اس بوجھ کو دور ہٹانے کے لیے اور اس کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی جان مال لگانا، اور اتنی جان مال لگانا جتنا اخلاق کا تقاضا ہے. یہ تیسرا مصرف ہے لگانے کا. چوتھی لگانے کی جگہ ہماری اور ہمارے گھر والوں کی ضرورت ہے. اور میں نے پہلے بتایا کہ ہماری 5 ضرورتیں ہیں، ہمارے گھر والوں کی بھی 5 ضرورتیں ہیں. کھانا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، سواری اور شادی ہے. 3 ضرورتوں کے حاصل کرنے میں اور اپنی ضرورتوں کے گھر والوں متعلقین کی ضرورتوں کے پورا کرنے میں اپنی جان اور مال کو لگانا، لیکن بقدر ضرورت لگانا اور اسراف سے بچ کر کے لگانا. کیسے لگانا؟ بقدر ضرورت لگانا، اسراف سے بچ کر کے لگانا. اس لیے کہ اسراف کی کوئی حد نہیں ہے. جب زندگی میں اسراف آ جاتا ہے تو ساری جانی مالی طاقت کو اسراف کھا لیتا ہے. نہ دعوت کے لیے بچے، نہ عبادت کے لیے بچے، نہ اخلاق کے لیے بچے. اس لیے اسراف سے بچتے ہوئے بقدر ضرورت اپنی ضرورتوں میں اور متعلقین کی ضرورت کے پورا کرنے میں لگنا، یہ محنت کا رخ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں پوری امت میں قائم کیا ہے. اور یہ اتنا طاقتور محنت کا رخ ہے کہ صدیوں میں جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی تلافی سالوں میں ہو جائے گی. اللہ نے اتنی طاقت محنت کے اس رخ میں رکھی ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 650 سال کا زمانہ ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے. انسانوں میں جہالت آخری درجے کی اور انسانوں میں گمراہی آخری درجے کی، لیکن یہ ساری جہالت اور یہ ساری گمراہی صرف 23 سالہ محنت کے نتیجے میں ختم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے 2 بڑے بڑے کام امت کے اندر میں زندہ فرما دیے. ایک تو مجمع تیار ہو گیا اور ایک ماحول تیار ہو گیا. مجمع ایسا تیار ہو گیا کہ جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام ہے اور یہ مسلمان ہے. اس لیے صحابہ کی دعوت ہے اسلموا تسلموا،
کہا اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کہا کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. ہماری چیز ہر وہ چیز وہ ہے جس پر اللہ نے اپنی رضا کی مہر لگائی ہوئی ہے. صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو صحابہ کا دن رات، ان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کی ہر چیز سے اللہ راضی ہو گئے. فرمایا اسلام میں اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. کہ کون سا اسلام؟ فرمایا ہمارے جیسے ہو جاؤ. تو ایک تو مجمع تیار ہو گیا جس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے مردوں کو دیکھو، عورتوں کو دیکھو، مالداروں کو دیکھو، غریبوں کو دیکھو، جوانوں کو دیکھو، بوڑھوں کو دیکھو، سب آدمی 100% دیندار آپ کو ملیں گے. دوسرا کام میرے دوستو یہ ہوا کہ پورے حجاز کا ماحول بن گیا. خصوصیت کے ساتھ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بن گیا کہ جس ماحول میں 100% ایمان والوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت سب سے زیادہ تھی. تلاش کرنے سے آپ کو کوئی بے نمازی نہیں ملے گا. سارے مسلمان اپنے دین سے باخبر تھے، اپنے دین پر عمل کرنے والے تھے. 100% ایمان والے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہی نہیں تھے بلکہ کرنے والے تھے کہ 7 گھروں میں بکرے کی سری گھوم پھر کر پہلے گھر پر واپس آتی ہے. عمومیت کے ساتھ فخر کا بھی پتہ دیتی ہے اور ان کے اخلاق کا بھی پتہ دیتی ہے. یہ مدینہ منورہ کا ماحول ہے. 100% ایمان والے آخرت کے اللہ کی رضا کے طالب ملیں گے. کوئی دنیا کا طالب نہیں تھا اور کوئی جو ہے وہ اقتدار کا طالب نہیں تھا، نہ مال کا طالب نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ کے اور آخرت کے طالب تھے. اور 100% ایمان والے اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار سمجھتے تھے کہ جس طرح میں باپ ہوں، بچوں کا ذمہ دار ہوں، میں شوہر ہوں، بیوی کا ذمہ دار ہوں، ایسا ہی مسلمان ہوں. اسلام کی ذمہ داری نہیں مجھ پر ہے. دنیا کی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے لیے جتنے مال کی، جان کی، وقت کی، صلاحیت کی ضرورت ہے اتنی میں لگاتا ہوں. ایسا ہی دین کے لیے بھی جتنی جان، مال، وقت اور صلاحیت کی ضرورت ہوگی اتنا میں اس پر لگاؤں گا. پورے مدینہ منورہ کا ماحول ایسا پاکیزہ بنا کہ اس ماحول میں کوئی بے ایمان آ جائے تو 3 دن سے زیادہ بے ایمانی پر باقی نہیں رہ سکتا. اور کوئی جماعت مدینہ میں دین سیکھنے کے لیے آئے تو 2 ہفتے میں دین سیکھ کر کے واپس چلی جاتی. ایسا پاکیزہ ماحول بن گیا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انسانیت کے لیے ہدایت پر آنے کی راہ ہموار ہو گئی اور انسانیت کا سویا ہوا نصیب جاگ گیا. یہاں تک کہ خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں حق کو اوپر کر دیا اور غلط زندگی کو اللہ تعالیٰ نے نیچے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کروڑوں انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیا. اتنا بڑا کام ہوا محنت کے صحیح رخ کی وجہ سے. دعوت اور تبلیغ کے راستے سے محنت کا یہ رخ زندہ کرنا مقصود ہے. یہ سال، 7 مہینہ، 4 مہینہ، چلہ، 3 دن، 2.5 گھنٹہ، یہ ساری محنت کے ذریعے سے یہاں تک پہنچنا کا مقصود ہے کہ جب ایک مجمع دنیا میں محنت کے اس رخ پر آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس مجمع سے دنیا میں حق کو زندہ کرنے کا وہ کام لیں گے جو اللہ نے صحابہ سے لیا. اگر یہ مجمع تھوڑا ہوگا تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے زیادہ کر دیں گے. اور اللہ کے لشکر اللہ ہی جانتے ہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں تیرا رب ہی جانتا ہے کہ مدد کریں گے کتنی اس راستے سے کریں گے اور پکڑ کریں گے تو کس راستے سے کریں گے. مدد کے لامحدود اسباب ہیں اور پکڑنے کے بھی لامحدود اسباب ہیں. تو اگر یہ تھوڑے ہیں تو اللہ اپنے لشکروں کو ان کے ساتھ کر کے ان کو زیادہ کر دیں گے. اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اللہ اپنے قوت ان کے ساتھ کر کے ان کو قوی بنا دیں گے. یزدکم قوۃ الی قوتکم. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی قوت تمہاری قوت سے ملا کر کے تمہاری قوت کو بڑھا دیں گے. ان کا بال بیکار نہیں کر سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسائل کو اس راستے سے حل کریں گے جب محنت کا یہ صحیح رخ قائم ہو جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ 23 سالہ کام جب شروع ہوا ہے تو اس وقت میں کیا حالات ہیں. گمراہی کس درجے کی؟ گمراہی اس درجے کی کہ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں. تو دنیا کا حال کیا ہوگا؟ یہ گمراہی کا حال دنیا میں یہ تھا.
तंगी तुर्शी इतनी कि कपड़े सतर खुल न जाए इसके लिए एक दूसरे की ओट पे बैठते थे सिमट करके ताकि सतर न खुल जाए। इतनी कमी, सवारियों की इतनी कमी कि 10-10 सवार बारी बारी एक एक सवार पर सवार होते और पैदल चलते, पैर फट जाते तो चीथड़े बांध करके चलते थे। ये इंतहाई कमी के साथ में जिंदगी शुरू हुई काम की, उसी के साथ में पूरी सब की सब भूख की वजह से गिर जा रही है। ये इसकी इब्तिदा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी रोजी रोटी दिया, इतनी दिया कि सहाबा 1000 साल तक दुनिया के पीछे दुनिया के रास्ते से करते तो वो इतना नहीं मिल सकता था जो अल्लाह ने सिर्फ 25 साल के अरसे में इनको दिया है। 23 साल नबूवत का जमाना ये लगने लगाने का है, मिटने मिटाने का है। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 2 साल से कुछ ज्यादा जमाना ये लगने लगाने का है, मिटने मिटाने का है। उसके बाद तो अल्लाह ताला ने इतना दिया कि मदीना मुनव्वरा में सारे ज़कात के देने वाले हैं, कोई भी ज़कात का लेने वाला नहीं है। अल्लाह ने रोजी रोटी के मसले को इस रास्ते से आसान किया है। उसी के साथ में अल्लाह ताला ने ऐसे आफियत के हालात पैदा कर दिए। आप जानते हैं 23 साल तक किन हालात के साथ ईमान वालों की जिंदगी गुजरी है। सन हिजरी 5 तक तो हालात ही हालात है, सख्त से सख्त हालात। लेकिन उन सारे हालात के बावजूद अल्लाह ताला ने ऐसे आफियत के हालात पैदा फरमा दिए कि मदीना मुनव्वरा की तरफ कोई मैली निगाह से हाथ उठा करके देख नहीं सकता है, और गलत इरादे से हाथ लंबा नहीं कर सकता, और गलत इरादे से पैर उठा नहीं सकता मदीना की तरफ, वरना हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, उसकी आंख फोड़ दी जाएगी। अल्लाह ने ऐसे आफियत के हालात पैदा फरमा दिए। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे मसाइल के हल होने का शॉर्टकट रास्ता और यकीनी रास्ता वो है जिस रास्ते पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी उम्मत को डाल करके गए हैं। और आप उम्मत को जिस बुनियाद पर डालकर गए हैं वो मेहनत की बुनियादें ये है कि हर ईमान वाला अपनी जान माल दावत पर लगाए जितना दावत का तकाजा है, इबादत पर लगाए जितना इबादत पर तकाजा है, अखलाक पर लगाए जितना अखलाक का तकाजा है, अपने और अपने घर वालों के से बचकर नहीं लगाए। ये मेहनत का रुख इतना ताकतवर है कि सदियों में जो नुकसान हुआ है उसकी तलाफी सालों में हो जाएगी। दोस्तों, आज के दिन ये पूरा मजमा तय कर रहे हो कि इंशाअल्लाह मेहनत के इस रुख पर हमको आना है। क्योंकि किसको किसको आना है इस पर? अब मेरे दोस्तों, पूरे मजमे को वहां पर आने के लिए सबसे पहली सीढ़ी साल 7 महीने और 4 महीने है। फरमाया जब इस रास्ते से हमारे दिल का रुख सही हो जाएगा तो जिंदगी का रुख भी सही हो जाएगा। दिल का रुख सही होने के माना यह है कि हमारे दिलों का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, कि सबको नाराज कर सकते हैं, अल्लाह को नाराज नहीं कर सकते। हमारे दिलों का रुख अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाए, अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ सकते। हमारे दिलों का रुख आखिरत की तरफ हो जाए कि हम अपनी दुनिया को नुकसान दे सकते हैं, अपनी आखिरत का नुकसान नहीं कर सकते। ये माना है दिल का रुख सही होने का। तो हमारे दिलों का रुख अल्लाह की तरफ हो जाए, अल्लाह के हुक्मों की तरफ हो जाए, आखिरत की तरफ हो जाए, और हमारा फिक्र दावत का बन जाए। क्या बन जाए? फिक्र दावत का बन जाए। दावत का फिक्र बनने के माना ये नहीं है कि घर कारोबार को छोड़ देना है, इसलिए कि हमारे दीन में रहबानियत भी नहीं है, नफसानियत भी नहीं है, मलंगपना भी नहीं है और मादा परस्ती भी नहीं है। मलंगपना भी गैरों का तरीका है, गलत लोगों का तरीका है, और मादा परस्ती भी गलत लोगों का तरीका है। इस्लाम इन दोनों के बीच का सिराते मुस्तकीम है कि हर मुसलमान की घरेलू और कारोबारी जिंदगी होगी, लेकिन दीनदारी के साथ होगी और दीन की मेहनत के साथ होगी। ये 2 जिम्मेदारी है हर मुसलमान के साथ, दीनदारी के साथ होगी, दीन की मेहनत के साथ होगी। जिंदगी की क्या तरतीब होगी? का जिंदगी की तरतीब ये होगी कि जब दीन का तकाजा आएगा या दीन की मेहनत का तकाजा आएगा तो अपने घर कारोबार के तकाजे को आगे पीछे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ने का हुक्म नहीं है कि भाई छोड़ क्या सकते हैं आप, कि भाई खाना छोड़ सकते हैं, मकान में रहना छोड़ सकते हैं, पहाड़ पर जी सकते हैं, या शादी करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ आगे पीछे करना है।
کہ بھئی آپ سو رہے ہیں، اذان ہو گئی تو آپ اپنی نیند سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں پہنچو، اتنا کرنا ہے، راحت کو قربان کرنا ہے۔ دھوپ ہو رہی ہے، ظہر کی اذان ہوئی ہے تو دھوپ برداشت کر کے مسجد میں پہنچنا ہے۔ اپنی دعوت کے تقاضوں کے لیے ایک وقت آپ نے متعین کیا ہے، اس وقت پر اپنے دعوت کے ان اعمال کو کرنا ہے۔ اگر کوئی تقاضا دنیا کا ہے اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، کام کو آگے۔ اللہ اسی کا نام قربانی دیتے ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ کہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے کو نمبر 1 رکھنا، اپنی دنیا کے تقاضوں کو نمبر 2 رکھنا، اس کا نام قربانی ہے۔ تو اس قربانی پر اللہ روز ہدایت دیں گے، اور ہدایت کی کوئی حد نہیں ہے، روز ہدایت پہ ترقی ہوگی۔ اللہ حلال روزی اپنے خزانے سے دیں گے، اللہ عافیت کے حالات دیں گے کہ جو عافیت کے حالات کی وجہ سے جینا بھی آسان ہو جائے گا اور مرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ایسی پاکیزہ زندگی اللہ جو دیں گے وہ قربانی کی برکت سے دیں گے، اور قربانی کے معنی یہ ہے۔ اس کے لیے طے کرو کہ انشاءاللہ ہم دین کو اور دین کی محنت کو ہمیشہ آگے رکھ کر چلیں گے، اور اپنے دنیاوی تقاضوں کو نمبر 2 پر رکھ کر چلیں گے کہ بھئی وہ پورا مجمع تیار ہے۔ کون اس کے لیے تیار ہے؟ اب میرے دوستو، اس کے لیے اپنی لائن صحیح کرنے کے لیے راستہ یہ ہے کہ بھئی 1 سال لگاؤ، 7 مہینے لگاؤ، 4 مہینہ لگاؤ، جن کے اوقات بڑے لگ گئے ہیں آخری درجے میں اپنی جماعت بنا کر کے چلہ لگاؤ، تاکہ اس راستے سے ہماری زندگیوں کا رخ بھی صحیح ہو جائے اور ہماری محنت کا رخ بھی صحیح ہو جائے۔ اب کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت کے تمام اکابرین کے بیانات کو حاصل کرنے